قال اللہ تعالی واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا انسانیت کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ کی ازواج مطہرات کو مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے لائق اقتداء نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی کی عورتوں، تم دیگر عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، اگر تم اطاعت اور فرما برداری کے کام کرو گے تو تمہارے اجر میں اضافہ کیا جائے گا، لیکن تم اگر اللہ کی نافرمانی کرو گی تو تمہارے لیے عذاب بھی سخت ہوگا۔ تو اسی لیے ازواج مطہرات کی ذمہ داریاں دیگر تمام مومن عورتوں سے الگ اور مختلف ہیں۔ اسی لیے ہمارے زمانے میں بعض خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ ازواج مطہرات رمضان کیسے گزارتی تھیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رمضان کس طرح سے گزارا جاتا تھا۔ اسی سلسلے میں بعض باتیں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ اے امہات المومنین، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں تلاوت کی جاتی ہیں تم ان کو یاد کر لو۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو قرآن نازل ہوتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیثیں بیان فرماتے تھے، اللہ رب العالمین نے امہات المومنین کو انہیں یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس یاد کرنے کا پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ ام المومنین یا تمام امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے، روزمرہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا، اور خصوصیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، وہ امہات المومنین نے مومنوں کے لیے نقل کیا، مسلمانوں کے لیے اسے بیان کیا۔ مثال کے طور پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصبح جنبا من غیر احتلام ثم یغتسل فیصوم۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں فجر کے وقت میں داخل ہوتے تھے، پھر غسل کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ آپ کی یہ ناپاکی خواب دیکھنے کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ ناپاکی حقیقی جنابت ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ روزہ رکھتے تھے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کی راتوں میں جو عمل تھا، اس عمل کو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مومنوں کے لیے نقل کیا ہے۔ اسی لیے اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کی راتوں میں ناپاک ہو گیا رمضان کی رات میں ناپاک ہو گیا اور پھر سو گیا، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، یا اتنی تاخیر سے بیدار ہوا کہ سحری کھانے میں مشغول ہوا تو فجر کی اذان ہو گئی، تو اب ظاہر ہے کہ جب اذان ہو رہی ہے تو وہ ناپاک ہے، لیکن اس کے لیے اس وقت غسل کرنا اور غسل کرنے کے بعد روزہ رکھنا اور فجر کی نماز پڑھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے۔ تو امہات المومنین کا جو خاص عمل تھا اس مہینے میں، پہلے نمبر پر نماز تراویح کا اہتمام کرنا، نماز تراویح میں شرکت کرنا، اور اس کے لیے دوسری مومن عورتوں کو آمادہ کرنا۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ذکوان انہیں رمضان کی راتوں میں قرآن دیکھ کر امامت کرواتے تھے، کیونکہ ان کے غلام کو قرآن یاد نہیں تھا۔
تو یہ ام المومنین اپنے غلام ذکوان کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھتی تھی اور وہ قرآن دیکھ کر ان کی رات کی نمازوں میں یعنی تراویح میں ان کی امامت کرتے تھے۔ اسی طرح سے بعض آثار میں ثابت ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی راتوں میں دوسری عورتوں کی امامت کرتی تھی اور ان کے صف کے درمیان کھڑی ہوتی تھی تو ام المومنین میں سے یا امہات المومنین کا جو رمضان کا خصوصی عمل ہے وہ نماز تراویح کا اہتمام کرنا اور اس کے لیے جماعت بنانا، اس کے لیے صف بندی کرنا، اس کے لیے امام فراہم کرنا، نہیں ملے تو خود ہی لوگوں کا امام بن کر کے اس کی نماز پڑھانا۔ دوسرے نمبر پر گھر کے کام کاج اور گھر کی تنظیم و ترتیب کو خود ہی تیار کرنا۔ امہات المومنین کے گھروں میں جو کام ہوتا تھا وہ کام خود تیار کرتی تھی۔ ویسے بھی امہات المومنین کے گھروں میں کام بہت مختصر ہوتا تھا، کھانے اور پکانے کا انتظام، کپڑا دھلنے کا انتظام انہیں خود کرنا ہوتا تھا اور وہ بھی بہت زیادہ کشادگی کے ساتھ میسر نہیں تھا، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اپنے بھانجے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے میری بہن کے لڑکے، ہمارے پاس 2 مہینے میں 3 چاند نکلتا تھا اور ہم کھانے کے لیے روٹی نہیں پاتے تھے، گیہوں کی روٹی ہم کو میسر نہیں آتی تھی۔ تو کہا کہ خالہ کیسے زندگی گزرتی تھی؟ تم لوگ جب کھانے کو نہیں پاتی تھی تو تمہاری زندگی کیسے گزرتی تھی؟ کہا کہ پانی اور کھجور کھا کر ہماری زندگی کٹتی تھی، پانی اور کھجور پر ہمارا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ یہ حال تھا ازواج مطہرات کے گھروں کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کے کام کاج وہ خود تو کرتی تھی اور چونکہ کام کاج مختصر تھا اس لیے باقی وقت ان کے پاس بچتا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے اور کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو ان کے لیے پہلا کام نماز کا اہتمام کرنا۔ دوسرے نمبر پر بکثرت رمضان کے دنوں اور راتوں میں قرآن کی تلاوت کرنا، زیادہ سے زیادہ قرآن کا مراجعہ، قرآن کا مذاکرہ اور قرآن کو پڑھنا یا قرآن کو سننا۔ دلیل اس کی وہ روایت ہے جو صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو جبریل کے ساتھ قرآن کا مراجعہ کرتے، یعنی جبریل علیہ السلام قرآن پڑھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تو جبریل علیہ السلام قرآن کو سنتے۔ اس طرح سے قرآن کا مراجعہ کرتے تھے۔ اس رمضان تک جتنا قرآن نازل ہوتا تھا روزانہ جبریل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو سنتے سناتے تھے، اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اس سال 2 مرتبہ مراجعہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی لیے امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ابتدا میں وہی عمل انجام دیتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے، یعنی کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا، کثرت کے ساتھ قرآن کو پڑھنے یا اس کو سننے کا اہتمام کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر ان کا جو عمل تھا رمضان کے مہینے میں وہ تھا کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی دولت کو خرچ کرنا۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنی دولت ہوتی نہیں تھی کہ وہ ذخیرہ کر کے رکھیں، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوتی تھی تو آپ کی ازواج مطہرات کے پاس بھی اتنی دولت نہیں ہوتی تھی، مگر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں معمول یہ تھا جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر واجود ما کان فی رمضان حین یلقاہ جبریل کان کالریح المرسلہ۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خرچ کرتے تھے
بہت زیادہ بھلائی کے کاموں میں دولت لٹاتے تھے، اور جس وقت آپ کی جبریل سے ملاقات ہوتی تھی تو اس وقت تیز آندھی سے بھی زیادہ، تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ کے ہاتھ کشادہ اور پھیلے ہوئے ہوتے تھے، اور آپ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں دولت خرچ کرتے تھے۔ یہی طریقہ ام المومنین یا امہات المومنین نے بھی سیکھا تھا، خصوصیت کے ساتھ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، جو بہت سی چیزوں کو بنانے میں ماہر تھی، چمڑے کی طباغت دیتی تھی، جوتے وغیرہ بناتی تھی، کپڑے وغیرہ سلتی تھی، اور اس سے جو بھی آمدنی ہوتی تھی وہ پورا کا پورا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیتی تھی۔ تو ان کا تیسرا کام رمضان کے دنوں میں یہ تھا کہ وہ کثرت کے ساتھ اپنی مال و دولت اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا کرتی تھی۔ جو بھی پیسہ ان کو ملتا، جو بھی دولت ہاتھ آتی، ضروریات زندگی کی تکمیل کے بعد وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ اور چوتھا کام ان کا اس مہینے میں یہ تھا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر اور اللہ سے دعا کرتی تھی۔ بکثرت اللہ رب العالمین کا ذکر تسبیح اور تحلیل کے ذریعہ، اور بکثرت دعاؤں کے ذریعہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتی تھی۔ دلیل اس کی یہ ہے جو ترمذی نے بسند صحیح روایت کیا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ یہ بتائیے کہ جب لیلۃ القدر میں تلاش کروں، لیلۃ القدر کی جب جستجو میں کروں تو کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے عائشہ تم پڑھو یہ دعا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ تو اس دعا کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کو کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دعا کا ورد، اس کا اعادہ اور بار بار زبان سے یہ کلمات وہ ادا کیا کرتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک سے دوسرے کو اور دوسرے سے تیسرے کو ان دین کی باتوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور پانچواں کام ان کا یہ تھا رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرنا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کرتی تھی اور عبادت میں انتہائی مشقت اور محنت کرتی تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ۔ کہا کہ جب آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لنگوٹی کس لیتے، کمر کو مضبوطی سے باندھ لیتے اور پوری رات جاگتے، پوری رات جاگ کر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی سونے نہیں دیتے، ان کو بھی آخری عشرے میں رات بھر عبادت کرنے کے لیے آمادہ کرتے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں جو صحیح بخاری میں ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان یجتہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشقت اور محنت کرتے تھے عبادت میں، وہ بقیہ کے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ تو اس عشرے میں امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت عبادت میں اور اعتکاف میں مشغول ہوتی تھی۔ بخاری کی روایت میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں۔ جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کی بیویاں اعتکاف کے سلسلے کو آپ کی وفات کے بعد قائم رکھتی تھیں اور وہ اعتکاف میں بیٹھتی تھیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار رمضان میں دیکھا کہ مختلف خیمے لگے ہوئے ہیں، 1 خیمہ، 2 خیمہ، 3 خیمہ، 4 خیمہ، 5 خیمہ، مختلف خیمے لگے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ ازواج مطہرات کے خیمے لگے ہوئے ہیں، یہ فلاں کا خیمہ، یہ فلاں کا خیمہ، یہ فلاں کا خیمہ۔ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، آپ نے کہا کہ سب خیموں کو اجاڑ دو، میں اس سال اعتکاف نہیں کروں گا۔ کیا یہ لوگ بھلائی چاہتے ہیں یا دکھاوے کے لیے لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں؟
یعنی سب لوگ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، مسجد تنگ ہو جائے گی اور جو ضروریات زندگی ہیں امور خانہ داری وہ متاثر ہو جائیں گے۔ تو آپ کو لگا کہ یہ اعتکاف اخلاص کے ساتھ نہیں بلکہ ریاکاری کے لیے کر رہی ہیں، اس لیے آپ نے اس سال اعتکاف کرنا کینسل کر دیا۔ اسی طرح سے بعض امہات المومنین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں عبادت کر رہی ہیں، ان کے سر سے ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ عبادت کرتی ہیں اور جب اونگ آنے لگتی ہے تو رسی سے ان کا سر کھنچ جاتا ہے اور وہ بیدار ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ڈانٹا، غصہ ہوئے اور کہا کہ ایسا مت کرو، جب تک نشاط اور چستی بدن میں پائی جائے تب تک عبادت کرو، اور جب تھک جاؤ تو جا کر کے سو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسی بات کہہ دو جو تمہارے لیے دعا کے بجائے بد دعا ہو جائے، توحید کے بجائے شرک کی بات نکل جائے، کیونکہ غنودگی کے عالم میں، نیند کی عالم میں انسان کیا بدو بول دے گا انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور چھٹا عمل جو امہات المومنین ان دنوں میں انجام دیتی تھیں جب وہ اعتکاف سے نہیں ہوتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے تھے، تو ازواج مطہرات حالت اعتکاف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے مسجد میں آتی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ صفیہ بنت حوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معتکف میں اعتکاف کی جگہ میں آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھی، گفتگو کیا، بات چیت کی، جو ضرورت تھی کہی، پھر جب میں واپس جانے لگی تو آپ مجھے واپس چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر آئے، اور اس کے بعد جب گزر رہے تھے تھوڑی دور، کیونکہ مسجد سے تھوڑا فاصلے پہ ان کا گھر تھا اسامہ بن زید کے گھر میں، تو ادھر سے تو انصاری نوجوان گزرے، وہ آپ کو دیکھ کر ذرا تیز چلنے لگے، تو آپ نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، تم دونوں ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ بنت حوی ہیں۔ ان لوگوں نے کہا سبحان اللہ کے رسول، آپ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہم کو کسی کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے تو آپ کے بارے میں تو کبھی شبہ نہیں ہو سکتا، آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دونوں کانپ گئے ڈر کی وجہ سے، خوف زدہ ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے جو مجھ سے ملنے کے لیے میرے پاس آئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان ہر انسان کی رگوں میں خون کی طرح سے گردش کرتا ہے، تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی شر اور برائی نہ ڈال دے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ یہ میری بیوی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب آدمی اعتکاف بیٹھا ہو تو بیوی ملاقات کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے، شوہر اس کو چھوڑنے کے لیے گھر تک جا سکتا ہے، اور اگر کسی آدمی کو شبہ ہو، راستے میں کوئی ملے تو اسے بتانا چاہیے کہ تمہیں شک کرنے کی ضرورت نہیں، یہ میری بیوی ہے، میں انہیں چھوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت اعتکاف میں ہوتے تھے تو امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھیں، تو یہ چیز ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح سے حالت استحاضہ بیماری کا ایک خون ہے، جیسے عورتوں کو ہر مہینے جو حیض آتا ہے، حالت حیض میں عورتیں مسجد سے کنارہ کش رہتی ہیں، لیکن ان دنوں کے علاوہ بیماری کا خون نکلتا ہے۔ عورت کی شرمگاہ سے حیض کے دنوں کے علاوہ بیماری کی وجہ سے بھی خون آتا ہے، اسے شریعت کی اصطلاح میں استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے، بیماری کا خون کہا جاتا ہے۔ جب بعض امہات المومنین اس بیماری میں مبتلا ہوتی تھی تب بھی وہ اعتکاف مسجد میں بیٹھتی تھی، کیونکہ وہ ایسی عورت پر نماز اور روزہ فرض ہے، اس کے لیے نماز اور روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ صرف وہ عورت جس کو حیض کا خون آ رہا ہو، وہ مہینے میں زیادہ سے زیادہ کسی عورت کو 7 دن تک آ سکتا ہے، عام طور سے اس سے زیادہ کسی کو خون نہیں آتا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو خون آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بیماری ہے، اور بیماری کے خون کا علاج انسان کو کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے جب اس بیماری میں بعض ازواج مطہرات مبتلا ہوتی تھی تب وہ مسجد میں اعتکاف کرتی تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حالت اعتکاف میں ہم ان کے نیچے بڑا سا برتن اور تھالی رکھ دیتی تھی، اور وہ خون کے پیلا پن کی وجہ سے اس میں پانی پیلا ہو جاتا تھا اس برتن میں،
تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ازواج مطہرات یہ اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں انجام دیتی تھیں اور رمضان کے دنوں اور راتوں کو ان اعمال کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتی تھیں، اور اللہ رب العالمین کی تربیت میں رہ کر جو کمی اور زیادتی ہوتی تھی وہ آپ سے سیکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسی دوران ایک چھٹی یا ساتویں بات جو سب سے بڑی ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے امہات المومنین کے سیکھنے کا جذبہ، معلومات حاصل کرنے کا جذبہ۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو قرآن نازل ہوتا ہے تمہارے گھروں میں، جو حدیث کی باتیں تمہارے گھروں میں بیان کی جاتی ہیں، تم ان کو یاد کر لو، ان کو حفظ کر لو، ان کو بھولو نہیں، ان کو محفوظ کر لو۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا تھا۔ اسی لیے شریعت کے بیشتر مسائل جو انسان کی عائلی زندگی سے، خاندانی زندگی سے اور گھریلو زندگی سے متعلق ہیں، وہ سب امہات المومنین نے لوگوں کے لیے نقل کیا ہے۔ اگر انہوں نے بیان نہیں کیا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا معمول، رات کی عبادت کا طریقہ، رات گزارنے کا انداز ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ سب امہات المومنین کے علم کی خوبی اور ان کی معلومات کا احسان ہے کہ انہوں نے امت کے لیے یہ باتیں محفوظ کر دی ہیں اور نقل کر لی ہیں۔ تو سیکھنے کا جذبہ ان کے اندر اس لیے پایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کا حکم دیا تھا، اس لیے ان کا ایک کام رمضان کے دنوں اور راتوں میں سیکھنے اور سکھانے کا بھی ہوتا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ اس لیے یہ جو معمول ہمارے سامنے ہے اور یہ جو طریقہ زندگی ہمارے سامنے ہے، اسی کی روشنی میں ہم کو اپنی زندگی کے تمام اعمال کو، تمام لاحے زندگی کو مرتب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے روزمرہ کے معمولات کو اسی آئینے کی روشنی میں سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔